الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جو ہم نے یہاں سلسلہ شروع کیا تھا کولونیل کرونیکلز کا یا استعمار اور نو استعمار کے عنوان سے، تقریباً 16-17 نشستیں اس کی ہو گئی ہیں۔ ابتدا میں بھی ہم نے اس پر کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کا وجہ جواز کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہم سب کا اپنا اپنا جیسے ایک کسب ہے۔ جو لوگ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ عملی زندگی میں ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی پڑھا رہے ہیں۔ میں بھی ایک استاد ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو وہ ایک کسب ہے۔ اگرچہ وہاں پر بھی ہم، جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں کہ اپنا رانجھا راضی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ایک سیٹنگ ہے جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ تو ایک والنٹری سیٹنگ ہے نا، یعنی اس میں ہم کسی جبر سے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے استاد یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو جدید تعلیمی نظام ہے سارا کا سارا، یہ تو جبری ہے نا، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی چوائس سے نہیں آتے۔ اور اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو لوگ کلاسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اور استاد کا تعلق وہ نہیں ہوتا جو روایت میں تھا نا، کہ استاد سے تعلق ہو، استاد سے محبت ہو، اور پھر انسان جیسے اس سے سیکھنے کا عمل کرے۔ اب تو یہ ہے کہ جیسے یہ ایک انڈسٹری ہے، نالج اکانومی، اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب میں نے MBA کیا تھا لیٹ 90s میں، تو وہاں پر جو ادارہ تھا وہ جیسے ایک نیا ادارہ تھا، تو اس کو شوق چڑھا کہ وہ جیسے نومن کلیچر کو بدلے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو اسٹوڈنٹ کا لفظ ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم پارٹیسپینٹ کا لفظ استعمال کریں گے۔ جیسے ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے، اس میں پارٹیسپینٹ ہے، اور استاد کو بھی ہم استاد نہیں کہیں گے۔ اور اب اس کے بعد تو ظاہر بات ہے یہ لفظ بہت عام ہو گیا، فیشن میں آ گیا، اور ظاہر بات ہے باہر سے ہی آیا تھا۔ ریسورس پرسن، یعنی ٹیچر نہیں ہم کہیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے، ریسورس پرسن۔ کیونکہ جیسے جب دنیا بدل رہی تھی، اور وہ جو تھرڈ ویو کے بعد فورتھ ویو جو ہے وہ آ رہی تھی، اور سائبر ریولوشن آ رہا تھا، تو اس زمانے میں لیوتار نے اس کو کمیشن کیا گیا ایک یونیورسٹی، بلکہ ایک میرا خیال ہے سٹی گورنمنٹ تھی کیوبیک کی، کینیڈا میں۔ اس نے کہا کہ بھائی ذرا اب یہ جو آنے والا دور ہے نا، اس میں جو نالج کا مستقبل ہے، اس پر آپ کچھ تیار کریں چیز۔ تو فرینکوائے لیوتار نے پھر ایک کتاب لکھی، دا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، اے رپورٹ آن نالج، کہ اب یہ جو ماں بعد جدید دور آ رہا ہے، اس میں علم کی اب کیا نوعیت ہوگی۔ تو اس نے یہی کہا کہ اب مرکنٹلائزیشن آف نالج، یعنی جیسے، اور پھر ایک اس نے کہا کہ اب جیسے کوموڈیفیکیشن آف نالج، اس کا دور ہوگا۔ تو میں یہ اپنی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ والنٹریلی آئے ہیں اور شوق سے آئے ہیں۔ تو جیسے ہمیں بار بار، کم از کم میں اپنی حد تک چاہتا ہوں کہ میں اپنا جو مقصد ہے اس کو جیسے میں واضح رکھوں۔ جیسے وہ ایک فرینچ ایکسپریشن ہے نا، معلوم نہیں اس کا فرینچ میں کیا پروننسیشن ہے، میں فرینچ نہیں جانتا، ریزن ڈیٹرے، ٹھیک ہے، وجہ جواز۔ تو وجہ جواز کیا ہے؟ پچھلے دنوں پرانی ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، دوبارہ دیکھی، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کی ایک گفتگو ہے، ایک ملفوظ سا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، تو دعات الامہ و ہدات الملہ ایسے کر کے اس کا نام ہے۔ تو وہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے، جو ابھی میرے خیال سال ایک پہلے انتقال ہوا ان کا، ڈاکٹر محمد الغزالی، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا دا ریزن ڈیٹرے آف مدرسہ، اس نام سے اس حضرت تھانوی کا وہ جو رسالہ تھا اس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ جو ریزن ڈیٹرے آف دس لیکچر سیریز ہے، جیسے وہ ہمیں بار بار خود کو مستحضر بھی کرنا چاہیے۔
کم از کم میری حد تک یہ بات پہ واضح ہے کہ ہم ایک دینی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں بار بار وہ جو نیت ہے ہماری اس کو تازہ کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث جس سے اکثر محدثین نے اپنی کتابوں کا، اپنی حدیث کی مجموعوں کا آغاز کیا، معروف حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہمیں اپنی نیت کو بار بار دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں، میں کیوں حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ کیوں تشریف لائے ہیں، کہ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دینی ایکٹیویٹی ہے، اور جیسے اس کی ایک ریلیجس سگنیفیکنس ہے۔ یہ جو کام ہے جس کو تفہیم جدیدیت کہہ لیں، اس کو ادراک کے عصر حاضر کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ عنوانات بہت مختلف ہیں، آپ ماڈرنزم کہہ لیں، آپ لبرلزم کہہ لیں، آپ ہیومنزم کہہ لیں، آپ کیپٹلزم کہہ لیں، تو یہ مختلف عناوین ہیں، لیکن ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ ظاہر یہ سب الگ الگ ہیں، یہ ایک نہیں ہے، لیکن من جملہ ان سب میں ایک جیسا فینومینا ہی ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے کہا نا کہ عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد، کہ ہماری عبادتیں، ہماری ایکسپریشنز الگ الگ ہیں، لیکن اے خدا تیرا جو حسن ہے وہ تو ایک ہی ہے نا۔ تو ایسے ہی یہ جو جس صورتحال میں ہم ہیں اس کے عناوین مختلف ہیں، لیکن ہم بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اور قدیم سے بھی لوگ یہ بات کرتے رہے، قریب کے دور میں بھی کچھ بڑے علماء ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی، جن کو علی میاں بھی کہا جاتا ہے علیہ رحمہ، یہ میرا خیال ہے کہ سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا، اور بڑے آدمی تھے، حضرت سید احمد شہید کے خانوادے سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ تھوڑا سا ایک اقتباس ہے، میں چاہتا ہوں میں وہ پڑھ دوں۔ پیچھے کچھ انہوں نے بات بیان کی، کہتے ہیں اس مسئلے کا حل خواہ وہ کتنا ہی دشوار نظر آ رہا ہو اور صبر آزما اور وقت طلب ہو، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس نظام تعلیم کو از سر نو ڈھالا جائے اور اس کو امت مسلمہ کے عقائد، زندگی کے نصب العین، مقاصد اور ضروریات کے مطابق بنایا جائے، اور اس کے تمام اجزاء میں سے مادیت، یہ جو تعلیم ہے، تعلیمی نظام، علماء، مدارس، اس پر بہت گفتگو کی مولانا علی میاں نے، کم از کم بھی میرا خیال ہے 20-25 ان کے رسالے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، زیادہ تر گفتگویں ہیں جو ٹرانسکرائب کر کے چھاپی جاتی ہیں، جس میں اس کو موضوع انہوں نے بنایا، تعلیم کا مسئلہ کیا ہے، بے خدا تعلیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جیسے گفتگو کرتے رہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے تمام اجزاء میں سے مادیت، خدا سے سرکشی، اخلاقی اور روحانی قدروں سے بغاوت اور جسم و خواہشات کی پرستش نکال کر پوری انسانیت پر شفقت کی روح اور اس میں جاری و ساری کر دی جائے۔ اس مقصد کے لیے زبان و ادب سے لے کے فلسفہ اور علم النفس تک، اور علوم عمرانیہ سے لے کے اقتصادیات اور معاشیات تک صرف ایک روح پیدا کرنا ہوگی۔ مغرب کے ذہنی غلبہ اور تسلط کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس کی قیادت و امامت کا انکار کرنا پڑے گا، اس کے علوم و نظریات، علمی تحلیل و تجزیہ اور بے لاگ تنقید کا مسلسل اور جرأت مندانہ رد عمل ظاہر کرنا ہوگا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مغرب کی کامیابیوں اور پیش قدمیوں نے انسانیت اور تہذیب کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ مولانا کی ایک عربی کی تصنیف ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ شاید خود ہی کیا انہوں نے یا کسی سے کروایا، کہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کا انحطاط، ان کا ادبار، ان کی جو ریٹریٹ کہہ لیں، یا ان کا جو ہے وہ فال، اس کا دنیا کو کیا نقصان ہوا۔ یعنی مثال کے طور پہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کی قیادت کے پائیدان سے نیچے اتر آئے اور مغربی اقوام چلی گئیں، تو کہتے ہیں یہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ مغرب کی یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں اس کا کیا نقصان ہے۔ اس کے علوم کے ساتھ مواد خام کا سا معاملہ کرنا ہوگا، را میٹیریل کی طرح،
اور اس سے وہ چیزیں تیار کرنا ہوں گی جو ان قوموں اور ملکوں کی اپنی ضروریات، رجحانات اور ان کے عقیدے و تہذیب سے ہم آہنگ ہوں۔ وہ جو ہمارے دوست بھی کہتے ہیں نا، انڈیجنائزنگ نالج یا انڈیجنٹی، اگرچہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہم اس پورے تصور کو اس طرح تو اون نہیں کرتے، یعنی علوم کی مقامیت کی بات ہوتی ہے تو وہ تو پھر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے ہمارے ہاں بھی کہ بھائی ہم جو ہے ہماری اصل کیا ہے، تو ہماری اصل جو ہے وہ اسلام ہے، عربیت ہے، یا ہند اور سندھ کی تہذیب ہے، ٹھیک ہے، تو آرینز ہیں یا عربز ہیں یا ترک ہیں یا افغان ہیں، کون ہیں، ٹھیک ہے، تو کعبے کی ہوس ہے کبھی کوئے بتاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے۔ تو جیسے ہمیں تو وہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا آئیڈینٹی کرائسس، یہی نہیں معلوم ہو رہا کہ بھائی ہمارا شجرہ کیا ہے اور کہاں سے ہم آئے ہیں، کیا اس کی صورتحال ہے۔ اس راہ میں اگرچہ بہت سے سنگ گراں ہیں اور نتائج بھی بہت تاخیر سے ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن تجدد پسندی، اب تجدد پسندی کیا ہے، آج کل ہمارے سینئر جو بزرگ دوست ہیں محمد دین جوہر صاحب اس پہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی تجدد کسے کہتے ہیں اور اسلامی جدت پسندی کسے کہتے ہیں۔ تو تجدد پسندی آزاد خیالی اور مغرب کی ذہنی غلامی کی اس طوفانی موج کو روکنے کا یہی واحد طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کام کرنا ہے، ابھی ہم ایک سال کورس میں پارٹ 1 میں ڈاکٹر صاحب کا رسالہ ہر سال ہم پڑھتے ہیں، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، تو من جملہ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی پروجیکٹ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کیا ہے ابوالکلام آزاد نے 1915 میں جو ہے وہ دارالارشاد کا ایک نقشہ پیش کیا تھا، اس کا بھی تقریباً ایسا ہی ایک آپ کہیں بلو پرنٹ تھا۔ مولانا ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ انہوں نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 1930 لیٹ 30s میں 40s میں دارالاسلام جو ہے اس کا نقشہ پیش کیا، اور وہ جو چودھری نیاز علی خان صاحب نے زمین دی تھی وہاں پر، کیا نام تھا اس جگہ کا، ہاں پٹھان کوٹ، مشرقی پنجاب میں، تو وہ اس کا نقشہ بھی یہی تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو، اور پھر ابھی کچھ سال پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ انہوں نے بھی جیسے ایک گفتگو کی دارالعلوم کراچی میں، جو ان کا ایک تخصص ہوتا ہے تخصص فی الدعوہ والارشاد، اس میں انہوں نے ایک گفتگو کی، وہ انہی کا رسالہ ہے، دارالعلوم کا آرگن ہے البلاغ، اس میں چھپی، بس میں اس کا صرف ٹائٹل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کیا ٹائٹل ہے؟ وہ ٹائٹل ہے مغربیت دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ۔ تو اور چونکہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مغربیت ہے، جدیدیت ہے، یہ کم از کم ہمارے ہاں اس کے شیوع میں یا اس کے فروغ میں ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ جو تھا وہ امپیریلزم تھا، استعمار سامراج تھا یا کولونائزیشن تھی، ما بعد جو ہے ما نو آبادیاتی نظام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے چاہا کہ دوبارہ سے ہم اس بات کو ذرا تازہ کر لیں۔ کوئی بات آپ لوگوں نے کرنی ہے تو کر لیں۔ اور وہ اصل میں اس میں ہوتا کیا ہے کہ یعنی یہ جو بات ہم کرتے ہیں یا ہمارے اساتذہ کر رہے ہیں، تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ میں نے یہاں نوٹ کیا تھا، شبنم رومانی کا ایک شعر ہے جو مطلب اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس کو طرح طرح سے لوگوں نے ری فریز کیا، پیرافریز کیا، تو وہ بڑا اچھا شعر ہے، مطلب سادہ سا شعر ہے، کہتے ہیں خود کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں یار لوگ، خود کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں یار لوگ، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ ابھی جو حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی، تو اب ایک جگہ پہ نا ایکسرسائز لوگوں نے کی ہوئی تھی، ویرا ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ تو یہ جو تنقید کی جاتی ہے مغرب پر اور باقی چیزوں پر، تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ یار حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی، یعنی اس سے صورت واقعہ میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی نا،
بس ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی ان کو کوفت ہوتی ہے، تھوڑا سا ہلکا بلکا کوئی گلٹ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اور یہ میں دیکھ رہا تھا، یہ سراج منیر صاحب کا ایک مضمون ہے، اس میں ایک چھوٹا سا اقتباس ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ طنزیہ ہے، سیٹائر ہے۔ یہ ان کا ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے میں مغرب اور میری پناہ، میں مغرب اور میری پناہ۔ یہ بڑا اچھا اقتباس ہے، بڑا پرلطف ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں۔ ایک تو ہے، شروع میں وہ کہتے ہیں کہ فی الحال جو صورت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے شروع ہی سے یورپ کی مادی ترقی ان کے افکار کی صحت بنی۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یورپ کی مادی ترقی ان کے افکار کی صحت بنی۔ تو اب مادی ترقی تو بالکل امپیریکل ہے نا، اس کے لیے دماغ وغاغ کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے لیے یہ کہ بھئی اس کی جو ہے ورلڈ ویو اس کے پیچھے کیا ہے، فلسافیکل فاؤنڈیشنز کیا ہیں، فرسٹ پرنسپلز کیا ہیں۔ جو امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا نا کہ بھئی دیکھو، ہر آدمی صاحب بصیرت نہیں ہوتا، کوئی ہوتے ہیں صاحب بصیرت، ہر آدمی صاحب بصارت تو ہوتا ہے۔ انہوں نے تو ایک بات کی تھی دعوت کے کانٹیکسٹ سے کہ یار تم لوگوں کو دعوت دو اور بڑی اس میں گہری باتیں، ڈونگی باتیں، بڑی گہری اور جناب حکمت بھری باتیں، دانائی والی باتیں تم بتاؤ۔ وہ ہر آدمی تو اس کا خریدار نہیں ہے نا، کس کو سمجھ میں آئیں گی کس کو نہیں آئیں گی، لیکن ہر آدمی دو آنکھیں تو رکھتا ہے، تو وہ آپ کو دیکھے گا نا، آپ کی کنڈکٹ کو دیکھے گا۔ تو اگر آپ کے وجود سے جو خدا پرستی ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ متاثر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سینٹ فرانسس ایک بہت مشہور سینٹ تھے کرسچینٹی کے، انہوں نے کہا تھا کہ آلویز پریچ دا گاسپل، آلویز پریچ دا گاسپل اینڈ اف نیسسری یوز ورڈس، اف نیسسری یوز ورڈس، کہ بھائی ہمیشہ جو ہے وہ گاسپل کی جو بائبل ہے اس کی تبلیغ کرو، اور جہاں لابد ہو، ضروری ہو تو الفاظ بھی استعمال کرو۔ تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا، سائنس، فلسفی آف سائنس، اس کے بھی یہ تھیریز کون سی ہیں وہ تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن سائنس کے یہ جو ثمرات ہیں، یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے، پنکھا ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے، یہ جو LED لگی ہوئی ہے، یہ تو سب دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی جیب میں جو ہے وہ اسمارٹ فون ہے، تو یہ تو سب کے سامنے ہے نا۔ تو یہ کتنا اچھا جملہ ہے کہ یورپ کی مادی ترقی ان کے افکار کی صحت بنی، یعنی جس طرح سر سید مرحوم مرعوب تو کموڈ دیکھ کر ہوئے، اور اس بنیاد پر انہوں نے ٹھونس ہم پر دیا کارلائل اور مکالے۔ متاثر تو اس سے ہوئے کہ کتنا اچھا طریقہ ہے، مہذب طریقہ ہے، ٹھیک ہے، قضائے حاجت کا، لیکن اس کے بعد یعنی اس کے آڑ میں ہم پر ٹھونس کیا دیا، کارلائل اور مکالے۔ گویا سر سید کا ایمان بھی قطعاً بالغیب نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک محکم دلیل محکم کموڈ کی شکل میں ان کے پاس موجود تھی۔ تو اب تو یعنی اسمارٹ فون کی شکل میں اب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اچھا اب آگے بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ وہ جملہ ہے یا یہ وہ ابھی جو میں نے بات کی ہے نا اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ مجھ پر ایک عرصہ اس شوق کا گزرا کہ یورپ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہو سکتا ہے معلوم کر لوں۔ یورپ کی چھپی ہوئی کتابیں پڑھتے ہوئے میری توجہ عموماً دلائل سے زیادہ اس طرف رہتی تھی کہ مصنف کہتا کیا ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے، میں نے شوق ہوا کہ کیا کچھ کہا ہے، تو میرا خیال ہے حالی نے کہا تھا یا اکبر نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یعنی ایک پتہ نہیں مجھے شعر یاد نہیں آ رہا کہ بچ بچ کے چلنا، اور بس یہاں تک نہ رہ جانا کہ یورپ نے یہ کہا ہے، یورپ نے وہ کہا ہے، یعنی تھوڑا سا حذر سے بھی کام لینا نا۔ تو کہتے ہیں ہمیں مطلب مجھے توجہ اس پہ نہیں تھی یا التفات اس طرف نہیں تھا کہ اس کے پیچھے آرگومنٹ کیا ہے، بلکہ یہ کہ بھئی بات کیا کہی جا رہی، کیوں یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب بات یوں ہی مان لینی ہے تو دلائل پڑھنے میں وقت ضائع کرنے سے فائدہ۔ جب بات یوں ہی مان لینی ہے تو دلائل پڑھنے میں وقت ضائع کرنے سے فائدہ کیا مطلب ہے؟ جو وہاں سے جو کچھ آ رہا ہے انگریزی زبان میں، انگریز کی لکھی ہوئی عبارت، وہ تو ایسی ہے نا کہ جیسے وہی آ رہی ہے۔ تو کہا کہ جب ہم نے وہاں سے آنے والے ہر فلسفہ و فکر اور ہر ڈسکورس کو اور ہر بیانیے کو مان ہی لینا ہے تو کیوں ہم اتنی زحمت کر رہے ہیں کہ ابھی اس کے پیچھے جو ہے ورلڈ ویو کیا ہے، تصور کیا ہے۔ لیکن اب کہتے ہیں آگے کیا ہوا، اب ایک عجیب ٹریجڈی ہو گئی۔ اسی دوران ایک عجیب بات یہ معلوم ہوئی
کہ ایک ہی معاملے پر دو مستند انگریز دو مختلف رائے رکھتے تھے. اب یہ ایک بڑا عجیب سا کہ جناب یہ جو حضرات صوفیاء کرام ہیں یورپ کے، ان کے اندر بھی جیسے رائے کا اختلاف پیدا ہو گیا. اب ظاہر دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب یہاں آ کر معاملہ کچھ پیچیدہ ہو گیا. دونوں یورپی اور دونوں کی رائے متضاد. یعنی دیکھیں جیسے ہمارے ہاں، ویسے میں کہہ رہا ہوں علم حدیث میں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جیسے مطلب دو حدیثیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، اگر تو ایک حدیث صحیح ہے اور ضعیف ہے تو پھر تو ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا نا. دو صحیح حدیثیں تو ایک یورپین اور ایک ایشین، یا ایک یورپین اور ایک افریقن کی رائے ٹکرا رہی ہے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں نا، کیونکہ ظاہر بات ہے جو صاحب نے کہا ہے وہی ہوگا نا. وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میری نصیحتوں کو سن کر وہ شوخ بولا، نیٹو کی کیا سند ہے صاحب کہیں تو مانوں. تو صاحب کہہ رہے ہیں نا، اب دو صاحب کہہ رہے ہیں اور دونوں ٹکرا رہے ہیں، یہاں سے ایک ٹریجڈی پیدا ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ اب بڑا اچھا جملہ ہے، ان کی رائے قبول کرنے کی سند ہمارے پاس واحد، یعنی ان کا یورپی ہونا ہے. یعنی سند کیا تھی ان کی بات اوتھینٹک کیوں ہے؟ چونکہ وہ یورپین ہے. چنانچہ ایسی ہی ایک صورتحال میں مجھ پر یہ تکلیف دہ انکشاف ہوا کہ یورپ کے کسی مصنف کی بات میں غلطی کا احتمال بھی پایا جاتا ہے. اب یہ بہت بڑی ٹریجڈی تھی کہ بھائی صاحب لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی جو ہے کوئی اس طرح کی غلطی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ میں نے چاہا تھا کہ بھائی ایک تو، لیکن ابھی میرے استاد جو ہیں عبدالوہاب سوری صاحب، انہوں نے جو ہے وہاں پہ ابھی میرپور میں ایجوکیشن پر ایک گفتگو کی، اور اب میں نے اور ایک آدھ جگہ میں نے اور بھی دیکھا ہے. تو وہ جیسے مطلب میرا نام لے کے نا کہ جی وہ رشید یہ کہتا ہے کہ جناب وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جان کے جیو، یعنی وہ جیو کا ایک سلوگن ہے نا، جان کے جیو. تو وہ مطلب رہے بات ہے، ہم یہ عرض کرتے ہیں نا کہ بھائی جی تو ہم رہے ہی ہیں، ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے شاید پہلے بھی اس کا حوالہ دیا تھا. ہمارے سینئر دوست ہیں فاضل سلمان آصف صدیقی صاحب، تو جب پہلی مرتبہ کراچی میں ناظمہ مارگ میں ان کے جو ان کا ادارہ تھا وہاں گیا، تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کی لائبریری میں. تو وہاں سائڈ پہ کتابیں پڑھی تھی کافی ساری. تو ایک کتاب کا ٹائٹل مجھے بڑا اچھا لگا، اور ٹائٹل کیا تھا؟ لرن ٹو ڈسرن. لرن ٹو ڈسرن. یہ ڈسرنمنٹ ہے نا، چیزوں کو ذرا انویل کرنا، چیزوں کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا گہرائی میں جا کے، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اور ہم بار بار وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا جملہ بھی نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ فالو دا ٹروتھ اینڈ دا ٹروتھ ول سیٹ یو فری. فالو دا ٹروتھ اینڈ دا ٹروتھ ول سیٹ یو فری. کہ بھائی سچائی کی پیروی کرو اور سچائی تمہیں جیسے آزادی دے گی. اگرچہ مطلب ہم ایسے طالب علموں کا یہ تاثر ہے کہ فی زمانہ جتنا زیادہ آپ ڈسرن کریں گے، جتنا زیادہ کسی بھی سٹرکچر کے اندر جائیں گے، اتنا زیادہ آدمی فیل کرے گا کہ وہ بری طرح جکڑا ہوا ہے. فریڈم کا احساس جو ہے وہ ان لوگوں کو ہے کہ جو من موجی ہیں، یعنی جن کو پتہ ہی کوئی نہیں. مجھے کہتے ہیں عقل نہ ہوتے موجیں ہی موجاں. اس وقت الٹا ہو گیا ہے. یعنی وہ بینگ چول ہان نے کہا نا کہ فریڈم از اونلی این انٹرلوڈ. موجودہ دور میں فریڈم تو بس ایک ٹرانزیٹری سی چیز ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ آپ فریڈم آپ کو حاصل ہوئی ہے، پھر ایک نئی چیز سامنے آئے گی، ایک نیا سٹرکچر سامنے آئے گا، اور آپ اس جو ایلوژن آف فریڈم ہے اس سے نکل جائیں گے. جیسے ہمارے دوست ہیں عاطف حسین صاحب، انہوں نے کتاب لکھی کامیابی کا مغالطہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی کا واہمہ ہے. اور مطلب یہ بات ہم سے زیادہ اہل مغرب کے مفکرین کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آزادی ایک خالی خلی لفظ ہے، اس کا کوئی محتوا نہیں ہے، اس کا کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، اور بالکل جو ہے وہ فارغ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو بادل، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ کرتے رہیں. تو ابھی میں جب کراچی ابھی پنڈی گیا تھا تو وہاں ایک سانگ سا ہے پرانا، تو وہ بھی میں نے نوٹ کیا تھا اور ایک جگہ میں نے پڑھا
وہ ایک گانا سا ہے کہ ایوری ون نوز، ایوری ون نوز، ایوری باڈی نوز، ایوری باڈی نوز، سب کو پتہ ہے کہ یہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ سب. تو اس وقت بھی ہم جن حالات میں ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات کہ جکڑ بندی کا احساس وہ تو خیر اور معنوں میں ہے نا، لیکن مثال کے طور پہ ایک تو امت مسلمہ اوور آل اس کے جو حالات ہیں، پھر پاکستان میں رہنے والے لوگ، ان کی حالات جتنے پتلے ہیں وہ دبئی میں رہنے والوں کے تو نہیں ہیں، نہ وہ ملائیشیا والوں کے ہیں، نہ ترکی والوں کے ہیں، نہ اردن والوں کے ہیں. تو ہم پر تو کوئی بہت ہی کوئی بڑی مار ہے نا. اس وجہ سے ہم تو جیسے بہت زیادہ بے بسی محسوس کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم جبر کے اندر ہیں. تو اب اگر وہ ہینڈ آؤٹ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ نکال لیں. وہ ہم پڑھ رہے تھے ایک چارٹ سا، جس میں ایک ہم کمپیریزن کر رہے تھے ٹریڈیشنلسٹ کون ہوتا ہے، اور انہوں نے تو اس کو کہا تھا ریئیکشنری کون ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو بدل دیا تھا کہ ٹریڈیشنلسٹ کون ہوتا ہے. تو عرفان صاحب اگر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ ان کو دے دیجئے یہاں پہ. یہ ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھا تھا، میرا خیال ہے کہ دوسرا جو پیج تھا نا سیکنڈ، اس میں پہلی بات ہم نے بات کر لی تھی، سپیڈ اور پروکریسٹینیشن، اس پہ کر لی تھی بات، کسی کے ذہن میں ہے؟ یعنی پہلا پیج پورا کیا تھا، یعنی ایک سائیڈ جو ہے اس کی. چلو دوسری سائیڈ ہے سپیڈ ورسز پروکریسٹینیشن، یعنی یہ ایک کمپیریزن ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ بھائی ہاؤ ماڈرنٹی چینجڈ اس. یہ ہو گیا تھا، اچھا بس ٹھیک، یہی میرے. اور مطلب اب کیا اس کو کہیں کہ وہ جو دستکاریاں ہوتی ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں آرٹیفیکٹس، میرا خیال ہے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں. اور آرٹ بھی تھا، یعنی آرٹیفیکٹس اور آرٹ میں بھی ایک فرق تھا نا، کہ ایک چیز ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک کلہاڑا بنایا ہے، آپ نے ایک جو ہے وہ پلیٹ بنائی ہے، ایک پرات بنائی ہے، اور آپ نے ایک آرٹ کا کوئی نمونہ بنایا ہے. تو کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں جوہری فرق کیا ہے؟ پیچھے ایک ٹیکنیکل نو ہاؤ تو دونوں میں استعمال ہوتی ہے نا، لیکن بنیادی فرق کیا ہے دونوں چیزوں میں؟ ہاں کریٹیوٹی تو شاید دونوں میں ہے، لیکن اس کی جیسے ایک یوز ویلیو ہوتی ہے نا، ایک یوٹیلیٹی ہے، مطلب اس کی بھی ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے. جو آرٹ ورک ہوتا ہے لیکن وہ ایستھیٹیکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جمالیاتی ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر کیا ہے یوز ویلیو ہے، اور پھر ایک ایکسچینج ویلیو ہے اس کی. اب اگرچہ جو جدید دور ہے اس میں آرٹ بھی جو ہے وہ ایکسچینج ویلیو ہی ہے اس کی، یعنی اس وقت آرٹسٹ ہونا کوئی سادہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو خاص طور پہ ویسٹ میں کہ بھائی جو آپ کو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک مارکیٹیئر کی ضرورت ہوتی ہے، پورے ایک پیرافرنیلیا کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو وہ میکنٹائر آفٹر ورچو میں وہ ایک بناتا ہے نا، ایک ٹرائیڈ سا بناتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ویسٹ میں مطلب سمجھ لیں کہ ایک تو ایستھیٹیشین ہوتا ہے، یعنی جو جمالیاتی پہلو سے چیزیں بنا رہا ہے، آرٹسٹ ہے، فکشن رائٹر ہے، فلاں ڈھما ہے، اور پھر یعنی وہ ایک چیز پروڈیوس کرتا ہے. اس کے بعد ایک ضرورت ہوتی ہے مارکیٹیئر کی، یعنی ایک چیز بنتی ہے، اب وہ سادہ عمل نہیں ہے، اس کے بعد اس کو بیچنا ہے، اور پورا ایک علم ہے. اس کے بعد وہ چیزیں بکتی ہیں، باہر جاتی ہیں، کوئی اس کو وہ جو کچھ بھی بن رہا ہے، چاہے وہ آرٹ کی فارم میں ہے، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹیکنالوجی کی شکل میں ہے. یعنی اب جیسے موبائل فون ہے نا، وہ سادہ کوئی عمل تو نہیں ہے نا ٹیکنیکل کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، اس میں آپ خوبصورتیاں دیکھیں، اس کے اندر فیچرز دیکھیں، اس کی جو اب جس طریقے سے اس کو سیل کیا جا رہا ہے وہ اس کی فزیکل فیچرز کے لیے نہیں ہو رہا نا، اب وہ ایک پورا پرسونا ہے. اور جیسے بہت عرصے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ پہلے یہ ہوتا تھا ایڈورٹائزمنٹ میں کہ آپ نے پروڈکٹ کے فیچرز بیان کرنے ہیں، اب کوئی 20-25 سال سے یہ ہے کہ جو بندہ استعمال کر رہا ہے اس کا پرسونا کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ ویسا بننا چاہتے ہیں تو آپ وہ والا پانی پئیں، یا آپ وہ والا موبائل استعمال کریں، یا آپ وہ والی گاڑی خریدیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس کے بعد اب جب یہ کوئی لے رہا ہے، کوئی نہیں لے رہا وہ چیزیں، کوئی استعمال کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، اس سے جو پھر نفسیاتی اثرات پیدا ہوتے ہیں، جو ایگنیز پیدا ہوتی ہیں،
تو پھر تیسرا آدمی کون آتا ہے؟ تھراپسٹ. پھر ایک تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی وہ اب آ کے تھراپی کرے. اور بڑا عجیب طرح کی اسٹیٹسٹکس ہیں امریکہ میں، 60-70% لوگ ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی جو ہے سائیکیٹرسٹ، کسی کاؤنسلر، کسی تھراپسٹ کے پاس ضرور گئے ہیں. فلپس ریف ایک بڑا مشہور آدمی تھا، اس کی کتاب کا نام ہی یہی ہے، دا تھراپیوٹک سوسائٹی. دا تھراپیوٹک سوسائٹی. کہ اب یعنی اب مطلب یہ کہ میں غم کا شکار ہوں، میں صدمے کا شکار ہوں، میں پریشانی کا شکار ہوں، تو اب میں پادری کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں چرچ نہیں جاؤں گا، میں فادر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کنفیشن نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، بلکہ میں تھراپسٹ کے پاس جاؤں گا. وہ ایک پورا علم ہے اور وہ اس کے مطابق چیزوں کو دیکھے گا. ٹھیک ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب کیا ہے، آرٹ کے اندر ایک جیسے ٹرانسینڈنس ہوتی ہے نا، کہ فوری استعمال سے اور یوٹیلیٹی سے اور کوموڈیٹی سے. ٹھیک ہے. آرٹ اصلاً کوموڈیفیکیشن کو قبول نہیں کرتا تھا نا اصولی طور پہ. ٹھیک ہے. یعنی وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ آرٹسٹ جو کام کرتا تھا وہ گویا اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے کرتا تھا، اس لیے تھوڑی کرتا تھا کہ بھئی میں جو ہوں وہ کوئی اس سے پیسے کماؤں گا یا کیا ہوں گا. وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک کہیں کہ بائی پروڈکٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں نہیں تھا. پھر کیا ہے، اسکیپزم کے مقابل میں کیا ہے، وہاں پہ اسکیپزم ہے تو یہاں کیا ہے، کنفرنٹیشن. یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی جو بھی خارج میں رکاوٹیں ہیں تو آدمی جو ہے اسکیپزم کے شکار ہو جائے. اور وہاں کیا تھا کہ نہیں، مردانہ وار آپ کو مقابلہ کرنا ہے. تو وہ جو شعر بہت پامال سا ہے نا، میرا خیال ہے کہ عدم کا ہے کہ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا کافی طویل تھا. تو مطلب میں کدے کی راہ سے آپ ہو کر گزر جائیں، اسکیپزم ہے. تو پہلے وہ صرف جو نشہ ہوتا تھا، وہ نشہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ سائیکوڈیلکس تھے یا اور تھا، شراب چیزیں تھیں. اب جو نشہ ہے ظاہری بات ہے کہ وہ امیج ہے، وہ نیٹ فلکس ہے، ٹھیک ہے، وہ یوٹیوب ہے. تو وہ بھی ایک طرح کا اسکیپزم ہے، اور وہ ریلز ہیں اور وہ ساری انسٹاگرام ہے. تو وہ کیا ہے، آپ کو اسی میں بس لگے رہیں. تو اب آپ کو اسی لیے میں نے آج سے کوئی 30 سال پہلے یہ عبارت پڑھی تھی بودرلات کی. اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی جس سوسائٹی میں ٹی وی آ جاتا ہے، ٹی وی اور اس کا پلگ دکھایا ہوا تھا، ایک وہ پکٹوریل سی کتاب سی، تو کہا کہ جہاں پہ یہ ٹی وی آ جاتا ہے وہاں انقلاب کا بیج مر جاتا ہے، انقلاب کا بیج مر جاتا ہے. اور اب قریب میں 4-5 سال پہلے بینگ چولہان نے بھی یہ بات کہی تھی کہ وائی ریولوشن از ناٹ پاسبل، کہ بھائی اب کیوں پاسبل نہیں ہے ریولوشن. ٹھیک ہے. تو اب آپ انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور آپ کی وینٹنگ بھی ہو جاتی ہے. اور یہ لمبی بحث ہے کہ یہ پورا میڈیا اسی لیے ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ وہی بات کہ وینٹنگ ہوتی رہے، وہ تھریش ہولڈ نہ آئے، لوگ جو ہے اپنا غبار نکالتے رہیں، غبار نکالتے رہیں. اور بہرحال جو تبدیلی آتی بھی ہے وہ بڑی سپرفیشل آتی ہے. بظاہر آپ کو لگا عرب سپرنگ آئی، اس کو کہا ہی جاتا تھا کہ جناب وہ فیس بک ریولوشن ہے یا ٹویٹر ریولوشن ہے، لیکن بعد میں واضح ہو گیا کہ وہ سب آرکسٹریٹڈ تھا. بالکل واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے باقاعدہ مصر سے لڑکے لڑکیوں کو اٹھا کے لے جایا گیا امریکہ، ان کی ٹریننگ کی گئی اور انہوں نے پھر آ کر یہ سب کیا. تو ایک لحاظ سے یہ اسکیپزم ہے، کنفرنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. پھر ناولٹی یا اوریجنیلٹی، اس کو بہت زیادہ جیسے اس کی پوجا کرنا، اور یعنی ناولٹی کے مقابل میں بیوٹی یعنی خوبصورتی جو ہے وہ اہم ہے. اور خوبصورتی کے اندر ایک جیسے پرینیل ایلیمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک قدم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، پرانے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، کلاسیک جس کو کہا جاتا تھا یا کلاسیکل ہونا کسی چیز کا. ٹھیک ہے. اور اب کیا ہے، اوریجنیلٹی، نیا پن. ٹھیک ہے. اور وہاں کیا تھا، ٹروتھ. اور ٹروتھ جو ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو ہمارے استاد تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی ساری بڑی باتیں جو ہے نا وہ ماضی میں ہیں، ساری بڑی باتیں ماضی میں ہیں. تو ٹھیک ہے، لوگ اس کو ریسائیکل کرتے ہیں، اس کو ریفریز کرتے ہیں، اپنے اپنے دور کے مطابق جو ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ چیزیں بہرحال وہ جو جس کو حکمت خالدہ بھی کہا جاتا ہے وہ پرانی ہوتی ہے.
ورشپ آف ہیلتھ فٹنس. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں انڈیفرنس ٹو فٹنس. اب جو ورشپ آف ہیلتھ ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، نیٹشے کا ایک کوٹیشن تھا کہ بھائی جس چیز نے مذہب کو جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے وہ ہیلتھ ہے یا وہ میڈیسن ہے. تو وہی بات کہ کلٹ آف دا باڈی، جسم اور جسم کو سجانا بنانا، اور فٹنس کا آپ دیکھیں نا ایک بخار چڑھ گیا. یعنی آج سے 25-30 سال پہلے تک ہماری جوانی میں کیا ہوتا تھا، جم کرنا ہے، جم جانا ہے اور جم جوائن کرنا ہے، بس اتنی سی بات تھی. لیکن اب جب سے یہ سائبر میڈیم آیا ہے تو طرح طرح کی چیزیں، اس کی میڈیسنز ہیں، اس کی ایکسرسائزز ہیں، یوگا ہے، یہ ہے. اگر ہم خالص مذہبی حوالے سے دیکھیں تو ایک چیز کو جس کو ناپسند کیا گیا ہے ہماری مذہبی روایت میں، وہ کسل ہے. ٹھیک ہے، کسل، ایسی سستی جس کے اندر بیزاری کا ایلیمنٹ بھی ہو. لیکن عجز اور کسل، ٹھیک ہے، دو الفاظ آتے ہیں نا، انی اعوذ بک من العجز والکسل. عجز کیا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں رہ گیا، میں کر نہیں پا رہا. کسل یہ ہے کہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا، میرے اندر لتھارجی ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں جیسے ناپسندیدہ ہیں، یعنی ہماری مذہبی روایت میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا. لیکن یعنی فٹنس اگر ہے نا تو اس فٹنس کا مقصود کیا تھا؟ یعنی موجودہ دور میں فٹنس کس لیے ہے، اور روایتی معاشروں میں چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں یا ہندو عیسائی ہوں، اس میں فٹنس کس لیے درکار تھی. ٹھیک ہے، جیسے میرے خیال 80s میں ایک کانفرنس ہوئی اسلامک یونیورسٹی میں، تو اس کے جو پیپرز چھاپے گئے تو اس کتاب کا نام تھا نالج فار واٹ. نالج فار واٹ. تو اصل سوال تو یہ ہے کہ فٹنس فار واٹ. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ روایتی کہہ لیں یا قدیم کہہ لیں، اس میں دور میں فٹنس کا مقصود کیا تھا یا کس لیے درکار تھی، اور آج کس لیے درکار ہے، کیا فرق ہے ان میں؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ بہت بنیادی بات یہی ہے کہ بھائی مجھے فٹ رہنا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، یعنی یا تو اللہ کی خدمت میں یا مخلوق کی خدمت میں. یعنی اور اس میں اللہ کی خدمت میں ایک پہلو اس کا تہجد ہے، قیام اللیل ہے، اور ایک پہلو اس کا جہاد اور قتال ہے، اس میں بھی فٹنس چاہیے. ٹھیک ہے، تو پیغمبر نے کہا کہ بھئی دیکھو جو ہے وہ گھڑ سواری بھی کرو اور جناب تیر اندازی بھی کرو، اور اگر تم جو ہے تیر اندازی کرو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے گھڑ سواری کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ گھڑ سواری تو جیسے وہ تو کمیوٹ کرنے کا ایک میڈیم بھی ہے نا، وہ تو سب نے سیکھنی ہی سیکھنی ہے. تو وہ جیسے عام معاش کے لیے بھی ضروری ہے قتال، لیکن تیر اندازی کا تعلق تو قتال ہی سے ہے نا. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ فٹنس کیوں درکار ہے؟ تاکہ آدمی سرمایے کی خدمت میں چاق و چوبند رہے. یعنی وہاں بندگی رب میں تھا تو یہاں بندگی سرمایہ میں. یعنی اگر آپ فٹ نہیں ہیں نا، اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو پھر آپ مال کیسے کمائیں گے یا کیپٹل ایکومولیشن کیسے ہوگی؟ تو اسی لیے گوگل کا ہیڈ آفس یا فیس بک کا یا فلاں ڈھما، وہ بہت بڑے بڑے کمپلیکسز ہیں، ان میں سب میں جیمز ہیں، ان سب میں سوئمنگ پولز ہیں، ان سب میں جو ہے اب ساری چیزیں کیا ہے کہ بھائی تاکہ جیسے گھوڑا ہے وہ جوتنا ہے، اس کو بیچ بیچ میں اس کو دانہ دنکا بھی ڈالنا ہے، ٹہل سیوا کرنی ہے. اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دیکھیں کتنے کیئرنگ ہیں یہ لوگ، کتنے کیئرنگ ہے جناب. جم بھی فراہم کر دیا وہاں پہ جناب، بال روم بھی ہے وہاں، تھیٹر بھی ہے، بلکہ وہاں پہ ریسٹ ایریاز بھی ہیں، سستالیں بیچ بیچ میں آرام سے. اب بظاہر لگ رہا ہے کتنا ہیومن ریسورس جو کہا جاتا ہے نا، ہم جو کر رہے تھے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اسلام سے دیکھیں چیزیں قریب ہو رہی ہیں نا، آپ کو پتہ پوری دنیا اسلام ہی کی طرف تو جا رہی ہے. یعنی مغرب جہاں بھی پہنچتا ہے اسلام پہلے سے ہی وہ بتا چکا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں ہماری کیا مت ماری گئی کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے. مغرب والے بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھ گئے قرآن کو بھی اور دین کو بھی اور اسلام کو بھی. تو دیکھیں سب سے اہم ریسورس، اب یہ بھی کہتا ہے مینجمنٹ کہتی ہے سب سے اہم ریسورس کیا ہے؟ ہیومن ہے. یہ لفظ کیا بتا رہا ہے کہ انسان کو انسان کے طور پہ نہیں بلکہ انسان کو ایز اے ریسورس دیکھنا ہے نا. تو آپ نے اچھی طرح نچوڑنا ہے لوگوں کو.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیچ بیچ میں ان کو یہ تمام چیزیں بھی جو ہے ان کی ہوتی رہے، تاکہ وہ جیسے فٹ رہیں اور یہ معاملات ہوں۔ تو بہرحال یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ فٹنس کا مقصود کیا تھا، یہ بہت فرق ہے۔ پھر جی بڑی معقول وجہ آپ نے اس کی، ہاں بہت معقول وجہ، معاشرے میں تو اس سے بھی ہاں وہ تو ہمارے سماج میں ہے نا، مطلب ہمارے سماج میں تو جیسے لڑکوں والوں میں تو ہمیشہ سے جو بھی جم وم کے معاملات رہے ہیں وہ تو صنف مخالف کو متاثر کرنے کے لیے ہے نا۔ تو وہ چونکہ ہم اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں نا ابھی، یعنی ہم چونکہ اتنے ایڈوانس نہیں ہیں اور اتنے آگے نہیں ہیں، تو جیسے جیسے ہم بالغ نظر ہوتے جائیں گے تو ویسے ویسے وہ جو دوسرے اعلیٰ مقاصد ہیں نا، وہ اعلیٰ مقاصد جیسے ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے، تو اس طرح کے اعلیٰ مقاصد وہ اس کا شعور بھی ہمیں حاصل ہوتا جائے گا۔ ڈٹرمنزم اور فری ول، جیسے ایک بزرگ ہیں نا وہ یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم ویسٹ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر آدمی وہاں پر ایک جنسی حیوان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو ٹھیک ہے بہت زیادہ وہاں پہ آزادی ہے، لیکن کیا وہ ورک ایریا میں اور ورک ٹائم میں اس کی اجازت دیتے؟ وہ ڈسپلن ہے نا، لیکن وہ کیوں نہیں اجازت دیتے کہ اس سے پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے نا، یعنی اس کے پیچھے کوئی اخلاقی پہلو تھوڑی ہے کہ بھئی اگر یہ سب وہاں پہ ہونے لگ گیا تو پھر کام کون کرے گا؟ تو ورنہ اس چیز کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ بھئی وہ ایک ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کے اندر لانا چاہتے ہیں کہ اس سے ان کی پروڈکٹیوٹی اور اس سے ان کی جو ہے پروفٹ میکسیمائزیشن کا جو گول ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ڈٹرمنزم اور فری ول، بظاہر تو ایسے لگتا ہے نا کہ جدیدیت کا جو آپ سمجھ لیں منترا تھا اور اس کا جو کیچ ورڈ تھا وہ فریڈم تھا، آٹونمی تھا، لبرٹی تھا، لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اصل میں وہ جیسے انسان جکڑ بندی کا شکار ہے۔ اور بڑا اچھا میں نے ایک جملہ بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ کہا کہ جی آل تھیوری از فار ڈٹرمنزم، آل پریکٹس از فار فری ول۔ ماڈرن تھیوری جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ نیچرل سائنسز کی ہو چاہے وہ سوشل سائنسز کی ہو، ان سب میں ڈٹرمنزم کے سوا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مطلب ہراری بہت بڑا آدمی سمجھا جا رہا ہے آج کل، ایک ہسٹورین ہے، تو آپ اس کے جو سارا ایولیوشنری جو پورا اس کا ورلڈ ویو ہے اس میں کوئی فری ول کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن روایت یا پرانے دین، یا دین چونکہ ایک ہی تھا، اس کی پھر ڈسٹورشن ہو گئی، اس میں انحراف آ گیا، وہ تو کھڑا ہی فری ول کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انسان ظاہری بات ہے کہ فری ول رکھتا ہے، اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ بظاہر ہمیں الٹا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جناب چونکہ ہمارے لیے ہمارے ہاں صحیح لفظ کیا ہے؟ فری ول ہے، فریڈم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لفظ جو ہے وہ آزادی کے بارے میں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ آزادی ایک صلاحیت ہے، یا جس کو ملکہ کہہ لیں، اور آزادی ایک قدر اعلیٰ۔ مغرب نے اس کو قدر اعلیٰ بنایا، سمم بنم بنایا، جبکہ روایت میں آزادی کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا، اختیار، وہاں کا جو نومن کلیچر ہے وہ کیا ہے؟ اختیار۔ اور اختیار کیا ہے؟ اختیار ایک ملکہ ہے، صلاحیت ہے، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد پر ہی آپ مکلف ہیں، یعنی انسان کا مکلف ہونا، ٹھیک ہے، شریعت کا مخاطب ہونا، اس کی بنیاد ہی گویا یہ ہے۔ آگے کیا ہے کہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایڈونچر۔ ان میں کیا فرق ہے جی؟ اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی روایت میں یہ تھا، ایڈونچر تھا، اور اب جو ہے وہ سیکیورٹی اور سیفٹی ہے؟ بظاہر تو یہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ خطروں کے کھلاڑی اور یہ اور وہ کیا ہے؟ ماؤنٹین ڈیو، اور اس میں جو ہے ماؤنٹین ڈیو پی کے لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ کوئی سمجھا سکتا ہے کہ کیا ہے بائنری؟ ہوں 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 ہاں اب پتہ نہیں، خیر انہوں نے، مجھے نہیں معلوم ان کے ذہن میں کیا ہے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ حقیقتاً آزاد زندگی تو وہ تھی نا، اب تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز پیکجڈ ہے،
اور جیسے پری فیب ہوتی ہے نا، ہر چیز پری فیب اور پری پیکجڈ ہوتی ہے، ہر چیز جیسے پہلے سے متعین ہے. اور جیسے وہ اولرک بیک ایک بات کہتا ہے نا کہ روایتی اس میں کیا چیز تھی، وہ بنیادی طور پہ وہ تھریٹ تھا، ٹھیک ہے، اور فیئر تھا. ماڈرن جو سوسائٹی ہے وہ رسک سوسائٹی ہے، رسک سوسائٹی ہے. اتنی زیادہ ولنریبلٹی کبھی نہیں تھی انسانوں کے اندر. یعنی کوئی پتہ نہیں لگتا، کوئی ایک تھوڑی سی افواہ آتی ہے تو اربوں روپے پتہ لگ گیا کہ ڈوب گئے. کوئی کہیں سے خبر نکلتی ہے تو ایک دم جو ہے وہ ساری جو ہے جتنی بھی وہاں کی زمینیں تھیں اس کی پرائس گر گئی. ولنریبل ہے. آپ کی جیب میں جو کاغذ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کل کو وہ بالکل ٹکا ٹوکری ہو جائیں، اور ہوتے رہے کہ پھر جو ہے پوری لوگ جو ہے وہ شاپر بھر کے لے جاتے تھے USSR میں، اور ایک ڈبل روٹی لے کے آتے تھے. تو ایسا تو نہیں تھا نا. تو بہت زیادہ جیسے رسک پیدا ہو گیا ہے. تو بہرحال وہ جیسے اس میں ایک ایڈونچر کا پہلو تھا. پھر نیشنلزم، اس کے مقابل میں کیا تھا؟ ایمپائر اور انٹرنیشنلزم اور سپرا نیشنلزم. ایمپائر ہوتی تھی، اس کے بعد نیشن سٹیٹ کا تصور آیا. اور ان دونوں میں بھی جو ایک بنیادی فرق تو وہ پیچھے بتا چکے ہیں نا، وہ ہے پرسنالٹی کا اور انونیمٹی کا. پرسنالٹی کا اور انونیمٹی کا، کہ بھائی ایمپائر پرسنل ہوتی تھی، ایمپرر ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور اب کیا ہے؟ اب جو ہے وہ ایک سٹیٹ ہے، نیشن سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور پہلے اب کیا ہے؟ انٹرنیشنلزم. اور انٹرنیشنلزم بھی جیسے گلوبلزم بھی جس کو لوگ کہتے ہیں. اور نیشنلزم اور گلوبلزم میں بھی بنیادی طور پر جو اب بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک کنفلکٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹ اور مارکیٹ کا کنفلکٹ ہے. جیسے ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی سرمایہ کئی دہائیوں سے نا اب گلوبل ہو گیا ہے، جبکہ ریاست تو جیوگرافیکل ہے، ریاست کی حدود و قیود متعین ہے. اور اب جیسے یہ ایک کنفلکٹ بھی ہے کہ نیشنلزم اور گلوبلزم، اس میں ایک کنفلکٹ ہے. اور اب جب جیسے گلوبلزم یا گلوبلائزیشن کی لوگوں نے نقصانات دیکھے تو اب ایک نیو ٹرائبلزم، جس کو پاپولزم بھی کہا جاتا ہے، کہ لوگوں نے کہا کہ اس کو چھوڑو، اپنا گھر دیکھو، اپنے معاملات کو سنبھالو، ٹھیک ہے. پھر دا سولجر، اور وہاں کیا ہے؟ دا نائٹ. اور ملٹریزم اور سیمورائے یا واریر. تو اب سولجر کیا ہے؟ سولجر بنیادی طور پر ایک تو جیسے فرق بتایا جاتا ہے کہ پہلے بالکل ہی جیسے کمیشنڈ قسم کے جو سپاہی ہوتے تھے یا لڑاکے ہوتے تھے، وہ تو چند ہوتے تھے، تھوڑے سے ہوتے تھے. باقی سب تو جیسے والنٹیئر ہوتے تھے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں بھی جو جاگیردارانہ نظام جیسا کچھ بھی تھا، وہ یہ تھا نا 5000 منصبدار، 4000 منصبدار، ایک چھوٹی سی اسٹینڈنگ آرمی ہے. باقی تو ان دا ضرورہ وہ جو بندہ ہے جو وہاں کا انچارج ہے سارے اس کے آبیانے کا اور باقی چیزوں کا، اس نے اتنے بندے تیار کر کے دینے ہیں. اس کے اندر جیسے ایک واقعتاً ایک جذبہ بھی ہوتا تھا، باقی چیزیں بھی ہوتی تھیں. سیمورائے وغیرہ جیسے یہ جاپان کے اندر جو ایک روایت تھی نا واریر کی، تو اور جو آرٹ آف وار کتاب بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جس کا ذکر ہے. انڈسٹریل پروڈکشن، کرافٹس مین شپ، ان میں کیا فرق ہے انڈسٹریل پروڈکشن میں اور کرافٹس مین شپ میں؟ ہاں، میس پروڈکشن ایک تو فرق یہ ہو گیا. اور کیا فرق ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس سے جو فرق پیدا ہوئے، جو ابتداً جیسے مارکس نے جس پکڑا ایلینیشن، سب سے پہلے آپ اپنی پروڈکٹ سے ایلینیٹ ہوتے ہیں، پھر آپ جیسے انسانوں سے ہوتے ہیں، پھر اپنے آپ سے ہو جاتے ہیں. خدا کا تصور تو اس کے یہاں نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اب جیسے بنگ چولہان کہتا ہے نا کہ یہ جو مارکس کا خیال تھا کہ جو لیبر کلاس ہے نا یہ ایلینیٹڈ ہے. بنگ چولہان کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو مینیجیریل کلاس ہے یہ بھی بہت زیادہ ایلینیٹڈ ہے. یعنی اس کا تھا نا کہ بھئی آپ اسمبلی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ یعنی کوئی انوویشن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بس یہاں سے چیز اٹھانی ہے. 20 پروسیسز ہیں، ان میں سے ایک میں آپ ہیں، نہ پیچھے پتہ ہے کیا ہے نہ آگے کیا ہے. وہاں اول تا آخر آپ کے ہاتھ سے ایک چیز آتی تھی، جبکہ یہاں پہ تو آپ ایک کلپزا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جیسے آپ سمجھ لیں کہ اس کو امپاورمنٹ کہتے ہیں نا، امپاورمنٹ. تو وہ جو کرافٹس مین تھا وہ بہت امپاورڈ تھا،
ایک تو یہ ہے کہ سارا پروسیس اس کے ہاتھ سے نکلتا تھا من اول ہی الی آخری ہی، اور سارا مٹیریل بھی اس کی رسائی میں ہوتا تھا. یعنی یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک بات کہتے ہیں، دا گریٹ ٹرانسفارمیشن جو پولیانی کی کتاب ہے، کہ بھائی اب جو یعنی کسان ہے، پہلے کسان جو کچھ بھی کرتا تھا وہ گویا انڈیپینڈنٹ تھا. اب کسان جیسے صرف پروڈیوسر نہیں ہے، وہ کنزیومر بھی ہے. کھاد اس کو لینی، پیسٹیسائڈ اس کو لینی، مشینری اس کو رینٹ پہ لینی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ کتنا آپ کہیں کہ ڈس امپاورڈ ہے، ڈسپوزیسڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے. تو جب ایک تو یعنی وہ اس کی پوزیشن میں جو کچھ تھا وہ تھا. یعنی اس کی سادہ سی مثال ہے کہ ایک طبیب ہے، حکیم ہے، ایک علم ہے اس کے پاس جو اس نے اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے سیکھا ہے. کسی ادارے سے نہیں سیکھا، ایک انسان سے سیکھا ہے. اس نے کسی انسان سے سیکھا تھا، جس کو سینہ بسینہ کہتے ہیں. پھر جو کچھ وہ دوائیاں تیار کر رہا ہے، وہ دوائیوں کا میٹیریل اس کے ارد گرد ہے. جڑی بوٹیاں چلو کہیں کسی اور علاقے جا کے لے آئے، لیکن اس کی رسائی میں ہے نا. اور اس کے پاس ایک علم ہے، ایک صلاحیت ہے. اب ایک ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کے ساتھ ایک پوری فارماکولوجی کی انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ پورا ایک آپریٹرس ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو فلاں ڈیما ہے. نیل پوسٹ مین نے لکھا ہے نا کہ اسٹیتھوسکوپ نے آ کر کتنا بدل دیا میڈیکل سائنس کو. بھائی پہلے طبیب ہوتا، آج بھی طبیب ہے نا، یعنی آپ تھوڑی بتاتے ہیں، وہ تو آپ نبض دے کے بتا دیتا تھا. تو اسٹیتھوسکوپ نے جیسے صلاحیتوں کو کند کر دیا نا، یعنی گویا وہ اصل جو ملکہ اور استعداد تھی گویا وہ ختم ہوتی گئی. بہرحال بہت سی چیزیں. ہاں میں بتا کے رہا تھا کہ بنگ چول ہان نے کہا کہ اب وہ جو مینیجریل کلاس ہے وہ بھی بہت زیادہ ایلینیٹڈ ہے. صبح اچھے بچے بن کے کنگھی چنگھی کر کے ٹائی لگا کے کوٹ پہن کے روز ایک جیسی ایکسرسائز کرنا، ایک جیسی پریزنٹیشنز دینا، ایک طرح کی باتیں کرنا، ایک طرح کی مسکراہٹیں، ایک طرح کے جملے. یعنی ہمیں سکھایا جاتا تھا نا سیلنگ، ایم بی اے میں پڑھائی جاتی ہے، مارکیٹنگ میں جس لوگ کرتا ہے اسپیشلائزیشن، تو سیلنگ پڑھائی جاتی ہے، ڈیل کلوز کیسے کرنی ہے. یعنی ہر چیز میکینائزڈ ہے نا، کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا. تو کہتے ہیں وہ ان سے پوچھے نا کہ وہ کتنے ایلینیٹڈ ہیں، وہ کتنے جو ہیں بیچارے گویا اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک تبدیلی آئی ہے مارکس کے دور سے اب جا کے. جو تبدیلی آئی ہے کہ اب یہ ایلینیشن صرف لیبر کلاس میں نہیں ہے، بلکہ مڈل کلاس میں بھی ہے، مینیجریل کلاس میں بھی ہے. ٹھیک ہے. انڈیویجولزم اینڈ کلیکٹیوزم، پرسنلزم، یعنی وہاں پر آپ کو پتہ ہے دو انتہائیں ہیں ویسٹ میں. امریکہ کی جو ایتھوس ہے وہ انڈیویجولزم ہے. یہ رابرٹ بیلا نے اس کو لکھا ہے، پورا ڈاکومنٹ کیا. تو لیکن ظاہری بات ہے کہ اس سے آدمی کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہوتا ہے. انسان بہرحال اس کو کہا جاتا ہے نا کہ انسان ایک معاشرتی وجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، یعنی وہ اینیمل کہتے ہیں، ہم بینگ کہتے ہیں. تو اس سے ٹکرانے کے بعد کیا انتہا پیدا ہوئی؟ پھر کلیکٹیوزم پیدا ہوا. کیپٹلزم کی جو اسپرٹ ہے وہ انڈیویجولزم ہے. ٹیکیوول کی جو کتاب ہے ڈیموکریسی ان امریکہ، یہ فرینچ ایک ڈپلومیٹ تھا، 1850s کے قریب اس نے یہ کتاب لکھی. امریکہ آیا رہا، اس نے کہا کہ امریکہ کی اسپرٹ کیا ہے؟ وہ انڈیویجولزم. لیکن پھر اس کے ریئیکشن میں کلیکٹیوزم، ٹھیک ہے، کمیونٹیرینزم ہمارے استاد کہتے ہیں. یعنی یہ جو سارا آپ کہیں کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم، نیشنلزم، فاشزم، ٹھیک ہے، نازیزم، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کلیکٹیوزم. جبکہ یہاں پہ کیا ہے؟ پرسنلزم، یعنی وہ جو پرسن ہوڈ ہے، انسان کی شخصیت باقی رہتی تھی. بظاہر تو سیلف ہوڈ، آئی ایمنیس، اس کا بڑا غلغلہ ہے. لیکن پھر وہی بات، وہ جو ایک کتاب ہے نا لیبون کی، دا کراؤڈ، تو کہا کہ کراؤڈ مینٹیلٹی ہے. یا وہ ایک 70s میں یا 60s میں کتاب چھپی تھی، دا لونلی کراؤڈ. ایک طرف سے وہ کراؤڈ کا حصہ ہے، دوسری طرف وہ شدید تنہائی کا شکار ہے. جبکہ یہاں جو فرد ہے وہ چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، چاہے وہ رات کی تنہائی میں ہو چاہے دن میں وہ کسی مجلس میں ہو، بہرحال وہ ایک فرد ہے. اور اس کا اللہ سے بھی ایک براہ راست تعلق ہے شخصی، اس کا حکمران سے بھی شخصی تعلق ہے، اس کا استاد سے بھی شخصی تعلق ہے. دیکھیں یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، بار بار آئے گی.
بار بار آئے گی کہ یہ بات کہ انونیمٹی اور پرسنالٹی کا فرق ہے روایت میں اور جدیدیت میں، کہ اب ہر چیز سسٹم کے تابع ہے، ہر چیز سسٹم کے تابع ہے، ٹھیک ہے. دا اپارٹمنٹ، اسکائی اسکریپر، ہوٹل، دا کیسل، فارم، ہٹ. اب یہ ایک فرق ہے، ٹھیک ہے. تو اسکائی اسکریپر نہیں تھے، ٹھیک ہے، فارم تھے، ہٹ تھی، اور اس کو ہم کہتے ہیں نا ہوٹل یا سرائے. سرائے وغیرہ بھی بہت بعد میں، ہماری مسلم اجتماعیت میں بھی سرائے وغیرہ بہت دیر میں شروع ہوئی. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں پہ نا خرچ کرو مسکین پر، فقیر پر، یتیم پر، تو جگہ جگہ کیا آتا ہے؟ ابن السبیل. پڑھا ہوگا نا آپ نے. ابن السبیل کیا ہے؟ رستے کا بیٹا، یعنی مسافر. مسافر پہ خرچ کرو. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ چونکہ بھائی کوئی انز نہیں ہے، کوئی سرائے نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، لوگوں نے لوگوں کے گھروں ہی میں رہنا ہے نا، مقیم رہنا. تو آپ نے اس آدمی پہ بھی خرچ کرنا ہے، اس کا جو گھوڑا ہے، جو اونٹ ہے، اس کو بھی دانہ دنکا ڈالنا ہے. وہ کوئی اپنی بوریاں لے کے تو نہیں چلتے نا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ یہ ظاہری بات ہے یہ خیر کا کام ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے جو بائبل میں ایک ایکسپریشن جگہ جگہ آتا ہے، ڈریڈا ویسے تو ملحد تھا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ جو ایکسپریشن ہے مجھے بہت پسند ہے، کہ جگہ جگہ اس میں آتا ہے نا، دا کیئر فار دا وڈو، دا آرفن اینڈ دا اسٹرینجر. دا وڈو، دا آرفن اینڈ دا اسٹرینجر. اور زیبر یہ قدر وہی ہے جو دین کی قدر ہے. اب دیکھیں نا اسٹرینجر کا لفظ کتنا اہم ہے. اسٹرینجر وہی مسافر ہے نا، اجنبی ہے. اور چونکہ دیکھیں ہر آدمی اپنے جس کے ساتھ اس کی ولایت ہوتی ہے نا، جس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ ہے، برادری ہے، کلین ہے، اس کے ساتھ تو اس کے فطرت ایک اجنبی آ رہا ہے جو آپ کے قبیلے کا نہیں، جو آپ کے ٹرائب کا نہیں. ہو سکتا ہے آپ کی مذہب سے اس کا تعلق نہ ہو، ٹریڈیشن سے تعلق نہ ہو. اب اس کا خیال کرنا، تو اب وہ اسٹرینجر ہے جو باہر سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا خیال کرنا. تو یہ جیسے وہاں پر یہ چیزیں تھیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، جیسے اسی نے بنت الحان نے تذکرہ کیا ہے، بی این بی ہے، کیا ہے اس کا نام، وہ جو ایک سروس ہے، بی ہے نہیں، وہ جو ایک سروس ہے نا کہ بھئی آپ اپنا گھر، اپنی جگہ جو ہے ہاں ایئر بی این بی کا وہی کیا ہے کہ بھئی اب وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے نا. بھئی بات یہ ہے کہ بھئی میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں لوگوں کو رکھوں. یہ بات کہ میں اپنے گھر کو، رہنے والی جگہ کو کموڈیفائی کر دوں، یعنی ایک کمرہ خالی ہے. پیغمبر نے کہا، اب وہ بڑی عجیب سی حدیث ہے، کہا کہ بھئی مطلب ایک پلنگ تمہارا ہے، ایک تمہارے گھر والوں کا ہے، ایک مہمان کا ہے، چوتھا جو پلنگ ہے وہ شیطان کا ہے. ابھی بڑی عجیب سی حدیث ہے. یہ جو فالتو میں بلا ہوا میں بڑی بڑی کوٹھیاں اور خالی خالی کمرے اور جناب بہت کچھ ریسورسز ایسے پڑا ہوا ہے نا بیکار. اب آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ پیغمبر نے اس میں ایک مہمان کے لیے بھی جیسے اہتمام کرو، جیسے پہلے گھروں میں ہوتا تھا کہ بھئی مہمان خانہ گھر میں ہوگا، گھر چھوٹا ہے بڑا ہے، ایک مہمان خانہ ہوگا جس میں لوگ آئیں گے اور ہفتوں ہفتوں رہیں گے. کتنی دفعہ آپ پڑھتے ہیں نا، آج سے 70-80 سال پرانے شاعروں، ادیبوں، مفکروں یا کسی بھی طرح کے آدمیوں کی آپ کہانیاں پڑھیں، مطلب ان کی آپ بیتیاں پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ کوئی افسانہ ہے کہ جی فلانا میں رہتا تھا، میرا ایک دوست آیا، وہ کہیں پہ رہ رہا تھا، تو ایک دن ہمارے گھر آیا تو ہماری ماں نے پوچھا کہ یار کہاں رہتے ہو بیٹا؟ انہوں نے کہا جی فلاں سر. میں کیا ہوا تمہارا جب اپنا گھر موجود ہے؟ وہاں رہنے لگا اور 4 سال تعلیم کے دوران اسی گھر میں پڑھا رہا. یعنی یہ ہوا ہے، یہ ہوتا تھا. لیکن یہ بات آج کچھ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جو پوری سروس ہے کہ آپ اپنے گھر کے پورشنز کو، جیسے پیئنگ گیسٹ شروع ہوا تھا نا کام، اب جیسے وہ بالکل جیسے آرگنائز ہو گیا کہ آپ جو ہیں وہ اس سے کمائی کرتے رہیں. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی جس طرح بار بار آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور آپ پیسے کیوں نہیں کما رہے، گلٹ پیدا کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا اچھا بڑا گھر ہے اور آپ کے یہاں جگہ خالی ہے، کمرے خالی ہیں، تو آپ نے اس کو یعنی کہتے ہیں کرائے پہ کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ تو اب کرائے پہ اٹھانے کا یہ جدید طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سروس میں جائیں، آپ رجسٹر کریں
کہ بھئی جو آدمی آئے گا مطلب وہ مارکیٹ سے اس کو سستا پڑ جائے گا، آپ کا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، آپ کو پیسے مل جائیں گے، ون ون سچویشن ہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس نے خان نے کہا ہے نا کہ جو ہاسپٹیلٹی کا جو تصور تھا وہ کہاں گیا؟ مہمان نوازی کا تو معاملہ قصہ ختم ہو گیا نا۔ اب پھر بھی وہی بات جو مائیکل سینڈل کہتا ہے کہ تھنگز منی کینٹ بائی، تھنگز منی کینٹ بائی۔ تو یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ آدمی مہمان نوازی کے پیسے کھڑے کرے گا، یعنی مہمان کو چارج کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے تم نے روٹی کھائی ہے اور یہ بل ہے اور یہ تم ٹھہرے ہو تو اس کا یہ جو ہے وہ معاملات ہیں۔ اسی لیے ہمارے استاد کہتے ہیں نا کہ اب یعنی جیسے ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ والدہ آپ کے لیے پراٹھے بناتی ہیں یا آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں تو اس کے بعد بل پیش کریں آپ کو کہ بیٹا میں نے سروس فراہم کی ہے تمہیں تو تم مجھے پیسے دو۔ تو لیکن شاید ویسٹ میں یہ بھی شروع ہو ہی جائے گا کہ بھئی اگر گھر والے جو ہیں یا میاں بیوی جو ہے بیوی شوہر کو کھانا پکا کے اگر دے تو اس کو چارج کرے کہ بھئی یہ سروس چارجز ہیں۔ تو یہ وقت ویسٹ میں تو آ ہی چکا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم بات کیا کر رہے تھے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ تقلیب انفس و آفاق۔ تو اب یہ میں آپ کو افسانے نہیں سنا رہا، یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ نظر آ رہی ہے نا، ایسی بات تو نہیں ہے کہ نہیں آ رہی۔ یہ اگلی بات تو بہت واضح ہے، اینتھروپوسینٹرزم تھیوسینٹرزم، یہ تو شروع سے ہم ایک بات بار بار کر رہے ہیں کہ خدا مرکزیت کی جگہ انسان مرکزیت، انسان مرکزیت۔ اگرچہ انسان مرکزیت بھی کوئی نہیں ہے نا، وہ تو شروع میں کہا گیا تھا، تو اب تو شے مرکزیت کہہ لیں یا سرمایہ مرکزیت کہہ لیں، یعنی انسان بھی اب ختم ہو گیا نا، یعنی وہ جو ہیومنزم اور سارے قصے تھے وہ ختم ہو گئے، اب تو چیزیں ہیں یا سرمایہ ہے، جیسے اس کی مرکزیت قائم ہو گئی۔ ہوموجینٹی اینڈ دا میسز، موزائک آف فیملیز اینڈ ولیجز۔ تو اب بظاہر تو وہی بات کہ آپ کے انفرادیت اور یہ اور وہ، لیکن ایک خاص طرح کی ہوموجینٹی ہے جو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، عبدالحکیم مراد کہتے ہیں نا مونو کلچر۔ تو سارے ایک طرح کا لباس پہن رہے ہیں، سارے ایک طرح کی زبان بول رہے ہیں، سارے ایک طرح سے کھانا کھا رہے ہیں، کوزین بھی ایک جیسی ہوتی جا رہی ہے، سواریاں بھی ایک جیسی ہوتی جا رہی ہیں، برتن بھی ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک مونوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے نا۔ پہلے کیا تھا؟ ایک موزائک تھا اور فیملیز اینڈ ولیجز۔ اب وہی بات مونوٹنی اینڈ ہارمنی، یہ بڑا اچھا انہوں نے کمپیریزن کیا ہے۔ اب مونوٹنی کے مقابل میں ویسے تو کون سا لفظ آنا چاہیے؟ مونوٹنی کے مقابلے میں زیادہ بہتر، یعنی اپوزٹ ہارمنی کی جگہ کون سا لفظ زیادہ بہتر ہے؟ ہاں مجھے لگتا ہے جیسے ورائٹی جس کو کہتے ہیں، مونوٹنی ایک جیسی چیزیں اور ورائٹی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یعنی پہلے جیسے ہمارے اساتذہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک طرح جوتا ہے تو جوتا شاید بس دو طرح کا ہوتا ہوگا، ایک چپل سی اور ایک بند سی، سب یہی ہوں گے۔ اب آپ جائیں تو بظاہر کتنے آپ کو اس میں ورائٹی پیدا ہو گئی ہے، کتنی چیزیں اس میں بڑھ گئیں۔ اسی طریقے سے برتن ہے، لیکن آج لگتا ہے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں کہ یہاں پر ورائٹی تو نہیں تھی لیکن ہارمنی تھی، چاہے چیزیں مختلف بھی تھیں لیکن چیزیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ کیوں جڑی ہوئی تھی؟ کیا سبب تھا؟ یعنی انسان بھی جڑے ہوئے تھے، انسان کی مستعمل اشیاء، جگہیں، سواریاں، ان کے اندر بھی ایک ہارمنی تھی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا کیا سبب تھا؟ جس سے تعلق کیا ہوا؟ ہاں جو اصل تھا یا جو اساس تھی نا پہلے، وہ مثال کے طور پہ خدا تھا یا روح تھی یا آخرت تھی، اور ان چیزوں کے اندر جیسے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تو پرماننس ہے ان چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور ایک امیوٹیبلٹی ہے، تو جب کہ آپ چیزوں کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہو اور آپ وہ کسی طرح کی میٹافزیکل اصول سے کٹ جائے، مادے سے جڑ جائے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو چیز حقیقت اساس ہوتی ہے اس میں ہارمنی ہوگی، اور جو چیز صورت اساس ہوگی اس کے اندر تصادم ہوگا، اس کے اندر بظاہر بو کلمونی بہت ہوگی، گوناگونی ہوگی، لیکن اس کے اندر چونکہ کوئی یونائٹنگ پرنسپل نہیں ہے نا،
تو اس وجہ سے جیسے وہ ٹکرا رہی ہوگی. کئی سال پہلے ایک مونوگراف میں نے پڑھا تھا ایجوکیشن سسٹم پر، یعنی اسلامک ایجوکیشن. اس کا ٹائٹل اچھا تھا کہ وہ کیا تھا کہ جی اسلامک یا مسلم ایجوکیشن کیا ہے، اس کی دو چیزیں ہیں، ہولنس اینڈ ہولینس. ٹھیک ہے، ہولنس اینڈ ہولینس. ٹھیک ہے، ایک تو ایک آپ سمجھ لیں کلیت ہے اور ایک اس کے اندر تقدیس کا ایلیمنٹ ہے. تو جیسے یہ چیزیں ہر چیز میں تھیں، ٹھیک ہے نا، انسانی تعلقات میں بھی ایک کلیت تھی اور اس کے اندر ایک جیسے تقدیس کا ایلیمنٹ تھا، گویا وہ ہر چیز سے نکلتی جا رہی. کریج اس کے مقابل میں کوورڈس، کہ بھائی جو ہے پہلے یہ تو الٹا ہے نا. ہاں اب پتہ نہیں غلطی نہ ہو گئی ہو یا شاید یہی بزرگ فرما رہے ہیں. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اس کو کہہ رہے ہیں کاورڈس کیوں کہہ رہے ہیں. یعنی اب جیسے کریج اگر یہ ٹھیک ہے، اس میں غلطی نہیں ہوئی، تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جیسے ایک ڈیئرنگ ہوتی ہے نا، خاص طرح کی ڈیئرنگ، ایڈونچر، لیونگ ڈینجرسلی، جو نیٹشے نے کہا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ اگر خواہی حیات اندر خطر زی، کہ اگر تم جو ہے وہ حقیقی زندگی چاہتے ہو تو پھر جیسے خطروں میں زندہ. اور کوورڈس کا مطلب کیا ہے یہاں؟ بزدلی شاید نہیں ہے، ایک حذر ہے، ایک خاص طرح کا حذر ہے اور ایک خاص طرح کا جیسے گارڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. اگر یہ بات اگر ہو سکتا ہے الٹا ہو تو پھر تو یہ نہیں ہے مطلب جناب. ہاں یہ وہی بات ہے نا کہ بھائی جیسے یہ ہے کہ بھائی انسان کے اندر ایک سرکشی کا ایلیمنٹ اور جیسے شجاعت کا یا دلیری کا ایک خاص تصور، تو جس کو ہمارے وہ کہتے ہیں ناصر عباس نیر صاحب کہ ماڈرنٹی کا مطلب ہی یہی ہے کہ دیوتاؤں سے، ہر طرح کے دیوتاؤں سے بغاوت. تو یہ ایک خاص طرح کی کریج ہے. اب کہ وہاں کیا ہے، آپ اس کو بزدلی کہہ لیں، آپ اس کو کیا کہیں کہ بھائی نامردی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن اس کے اندر ایک ایلیمنٹ تھا نا کہ جیسے آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے اور اپنی اوقات کو پہچانتا ہے. سینٹرلزم ورسز فیڈرلزم، ان میں کیا فرق ہے؟ سینٹرلزم اینڈ فیڈرلزم. فیڈریشن کا لفظ آپ سنتے ہوں گے، یعنی اس میں بھی ایسے لگتا ہے کہ اس کا تعلق جیسے اسٹرکچر سے ہے، ڈھانچے سے ہے، لیگل پہلو سے ہے، جبکہ فیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ کمیونٹیز کی ہوتی ہے. یعنی مختلف، جیسے وہ جو ایک پرانا فرق ہے نا کمیونٹی اور سوسائٹی کا، وہی لگتا ہے کہ یہاں پر بھی کار فرما ہے. ہاریزونٹل آرڈر، ورٹیکل آرڈر، یہ بات تو بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ جدید مغرب جو ہے وہ ہر طرح کی ورٹیکیلٹی کا انکار کر چکا ہے. فلیٹنس ہے نا برابری کے نام پہ، اور ایک طرح کی فلیٹنس ہے. اور چونکہ بس بظاہر اب کیا ہے، تعلق مال حق تو ہے ہی نہیں نا، وہ جو ایک آپ سمجھ لیں ورٹیکل پہلو تھا، اب تعلق مال خلق ہے. اور وہ خلق سے بھی کہاں رہ گیا ہے، اب تو وہی بات کہ چیزوں سے رہ گیا ہے. اور آہستہ 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 یعنی انسانوں سے بیزاری پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے نا. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے سارے کام جو ہیں کسی انسان سے معاملہ کیے بغیر پورے ہو جائیں. اور یہی ہو رہا ہے نا اب ہر جگہ. سٹورز ایسے کھل رہے ہیں کہ جس میں کوئی بندہ نہیں ہے، مطلب آپ جیسے بس مشینوں کے ساتھ معاملہ کر لیں، کیونکہ انسانوں سے معاملہ کرنا اس میں ظاہری بات ہے کہ انسان کے ساتھ ان کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ انسان سارے معاملات مشینوں کے ساتھ ہی کرے. کانٹریکچول سوسائٹی، سروس، پیٹریارکل اتھارٹی. اب یہ پیٹریارکل اتھارٹی، یہ تو اس سے بڑی گالی تو کوئی نہیں نا. یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو ہے جینڈر سٹڈیز کے پڑھے ہوئے ماشاءاللہ فارغ التحصیل، تو وہاں تو صبح و شام جیسے یہی ہوتا ہے، پیٹریارکی پیٹریارکی. یعنی سب سے زیادہ کوئی غلیظ لفظ ہے نا تو وہ پیٹریارکی. ٹاکسک میسکولینٹی، ٹھیک ہے، اور جناب میل شوونزم، 3-4 لفظ ہیں وہ لڑکیوں والیوں کو، اور ساتھ لڑکے بھی ایسے ہیں کئی ماشاءاللہ جو ان سے بھی آگے کے ہیں. یعنی بہت جیسے فخریہ وہ اپنا تعارف یہ کراتے ہیں کہ میں تو فیمنسٹ ہوں. تو وہ مطلب ان کے ہاں تو یہی ہے کہ جیسے پیٹریارکی تو ہے جیسے بہت ہی گندی چیز ہوتی ہے، اور اس کے مقابل میں جعلی قسم کے تصورات کہ جناب میٹریارکل سوسائٹی ہوتی تھیں، اوریجنل تو وہی تھیں، پرائمورڈیل وہی تھیں. یہ بعد میں جیسے ایک ڈیویشن ہے، یعنی ابتدا میں تو یہی تھا
اور پھر وہ گایا اور پھر جناب مدر ارتھ اور فلاں ڈھما کر کے ایک پورا بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے. تو اب کیا ہے کانٹریکچوئل سوسائٹی. تو اب کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے اور مفادات کی بنیاد پر، جس کو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ پہلے جو کمیونٹی ہوتی تھی وہ خون کی بنیاد پہ، بلڈ لائن کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ عصبیت ہوتی تھی، ولایت ہوتی تھی، قبیلہ ہوتا تھا، کنبہ ہوتا تھا. اور اب کیا ہوتا ہے، اب معاہدات کی بنیاد پر ہم قائم ہیں اور بس ایک دوسرے سے ایک کانٹریکٹ ہے، اور اس میں اور پھر اس کانٹریکٹ میں دیکھیں تعلق ہے انسانوں سے، بندوں سے، اور اس کا گارنٹر کون ہے، اس کو ایشور کرنے والا کون ہے؟ خدا. دو بندے جب معاملہ کرتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ خدا. یہاں دو فریق ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس کا گارنٹر کون ہوتی ہے؟ اسٹیٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کو کس نے ریپلیس کر دیا؟ اسٹیٹ نے کر دیا، قانون نے کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے ایک بڑا، یعنی وہ جو تیسرا کون ہے، وہ تیسرا کبھی مارکیٹ ہوتا ہے، کبھی اسٹیٹ ہوتی ہے، یعنی ایک آرٹیفیشل کوئی کنسٹرکٹ سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کی فلانی ایسوسیشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب وہ چمڑا سازوں کی الگ ہے اور جناب وکیلوں کی الگ ہے، اور اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، وہ جیسے آربیٹریٹر ہے اور وہ میڈیٹر. اور آخری کیا ہے؟ دا سٹی، دا میگالوپولس پولس، اور اب کیا ہے؟ دا ولیج کیلیٹ رورل کمیونٹی. اب ظاہر بات ہے جو سٹی ہے، جیسے یہ کیلول نے بھی کہا ہے نا کہ جو ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کا سب سے بڑا مظہر جدیدیت میں سٹی ہے، سٹی. اور اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی جدیدیت کی تشکیل میں اور اس کی شیوع میں ایک فیکٹر جو اکثر سوشل سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں وہ اربنائزیشن ہے. اربنائزیشن یعنی اجنبیوں کی ایک کلیکٹیوٹی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی تبدیلی جو آئی تھی یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آئی تھی، کہ آپ کو ڈسپلیس کر دیا آپ کے فطری ماحول سے ڈسپلیس کر کے آپ کو ایک اجنبی ماحول میں لے گئے، اور وہیں سے پھر پبلک پرائیویٹ کی ڈائیکوٹمی پیدا ہوئی. ورنہ پہلے کوئی اتنا فرق نہیں تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ پورس سی تھی پبلک اور پرائیویٹ چیزیں. لیکن اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پھر اس کے اندر بھی بڑی جیسے ایک تفریق پیدا ہو گئی. تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور ہم نے ایک اور چارٹ بنایا ہوا، یہ انگریزی میں تھا، وہ اردو میں ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں گے.